بسم اللہ الرحمن الرحیم الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کے دنوں کا اس سے بہتر مصرف شاید نہ ہو سکے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت، آپ کی اخلاق اور آپ کے معمولات کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں اور اپنے اندر یہ داعیہ پیدا کریں کہ ہماری زندگیوں میں اس سیرت کی کوئی جھلک، اس اسوہ حسنہ کے کوئی ایک لمحہ اپنے حقیقت کے طور پر نمودار ہو جائے اور ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو جائے جس کا تعلق آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں میں ہے۔ اسی سلسلہ گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے سنت کے فہم، دین کے فہم کے حوالے سے، جو پچھلے پروگراموں سے جاری ہے، اپنے شرکاء کے ساتھ جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی۔ بات کا آغاز میں جاوید صاحب سے کروں گا۔ جاوید صاحب، جب ہم حدیث کے فہم کی بات کرتے ہیں تو ہم عام طور پہ یہ بات کہتے ہیں اور ہمارے قدیم محدثین بھی کہتے ہیں کہ اس کو عقل کے مسلمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو کیا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم نے دین کو انسانی عقل کے تابع کر دیا ہے؟ پہلے تو اس کی تھوڑی سی تصحیح کر لیجیے، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یعنی مطابق ہونا اصل چیز نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسلمات کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بالعموم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا ایک بات میری عقل میں نہیں آ رہی، آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، ممکن ہے کہ آپ عقل کا لفظ جس معنی میں بول رہے ہیں اسی سے واقف نہ ہو، آپ ایک ایسی بات کر رہے ہوں کہ جس کا تعلق آپ کی عادت اور آپ کے تجربے سے ہے اور آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف عمومی بات ہے۔ تو اس وجہ سے علم و عقل کے مسلمات کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن کے بارے میں انسانیت میں کبھی دو رائے نہیں ہو سکتی، ان کو جب بھی کسی آدمی کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ایک انسان کی حیثیت سے محسوس کرے گا کہ یہ بات درست ہے۔ اس کا استدلال وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں محفوظ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک کتاب کے طریقے پر مرتب کیا ہے، لہٰذا اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کے خلاف کوئی بات روایت میں نہیں ہو سکتی۔ سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے ہمیں اصل دین دیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین دیں اور اسے اہتمام کے ساتھ دیں اور پھر کسی موقع پر کوئی بات اس کے خلاف فرما دیں۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے خود اپنی دعوت علم و عقل کے مسلمات ہی کی روشنی میں پیش کی ہے، یعنی دیکھیے نا، ہماری فطرت کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، ہماری عقل کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، ہمارا شعور کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ان کو قرآن دلیل کی بنیاد بناتا ہے۔ وہ توحید تک کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شرک کے حق میں کوئی استدلال ہے تو کسی پرانی کتاب سے پیش کرو، کسی الہامی صحیفے سے پیش کرو، علم سے پیش کرو، عقل سے پیش کرو، یہ بتاؤ کہ تم کس طریقے سے ایک ایسی بات کو مانتے ہو جس کے حق میں تمہارے پاس کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ تو قرآن نے اپنے استدلال کے جن چیزوں کو استعمال کیا ہے ان چیزوں کے خلاف کوئی بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، یہ ہے اصل میں وہ چیز۔ جاوید صاحب، عقل جو جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم ڈیفائن کر پائیں، بلکہ ہر آدمی اپنے تناظر میں یا اپنے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتا ہے، ایک معروضی امر نہیں ہے بلکہ ایک سبجیکٹو قسم کی چیز ہے۔ تو عقل اور دین کا جو باہمی تعلق ہے، کیونکہ ہر فرد تو اپنے عقل کا پابند ہے نا، تو وہ اپنے عقل کا اگر پابند ہے تو وہ دین کو سمجھنے کے لیے اس کا کہاں تک استعمال کرے گا؟ یا آخری حد تک استعمال کرے گا، کیونکہ سمجھنے کا واحد ذریعہ عقل ہی ہے اور دین کی ہدایت رسانی کا ایک بہت بڑا مخاطب عقل ہی ہے۔ تو اس میں مطلب اس میں جو بھی تصادم پیدا ہوگا، جو بھی عقل کی سائٹ سے انحراف پیدا ہوگا، وہ گویا عقل اپنی اصل پوزیشن سے دستبردار ہونے کا ثبوت فراہم کرے گی۔ عقل کے جو مطلب عقل کے مقاصد کو سمجھے بغیر عقل کے مصرف کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں اگر تھوڑا سا اس کو ریفریز کروں اپنے سوال کو، کہ جیسے مثلا قرآن مجید میں انبیاء کے معجزات کا بیان ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بات قابل فہم نہیں ہے یا میری عقل میں نہیں آتی کہ ایک رسی سانپ کیسے بن جاتی ہے، تو وہ تو ظاہر تابع ہے اپنے اس عقل کا۔ وہ جب وحی کو یا قرآن کو سمجھنا چاہے گا تو وہ اس کو کیسے مربوط کرے گا وحی اور اپنے عقل؟ وہ اپنے ملکہ عقل کو نشو و نما دے، اس کی عقل اپنی اس حالت میں ملکہ عقل کی ترجمانی اور نمائندگی کے قابل نہیں ہے۔ اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے صلاحیت تعقل کو ترقی دے اور عقل
اس دعوے کے اس پس منظر سے قطع نظر کہ یہ قرآن میں ہے، عقل اس طرح کے تقلب احوال اور قلب ماہیت کے عمل کو خود اپنے ذرائع سے قابل اثبات حد تک پہنچا سکتی ہے. اس کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وحی سے مطابقت پیدا کرنے کی، وحی کے تابع ہو جانے کی جو صلاحیت ہے وہ عقل کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس معنی میں کہ عقل کی فنکشننگ کی آخری حد یہ ہے کہ غیب جو ماورائے حواس حقائق ان کا موجود ہونا معلوم نہ ہو سکنے کی حالت میں بھی دلیل سے ثابت ہو جائے، تو وہی اسی کا تو ذریعہ ہے. تو عقل کی سب سے بڑی صلاحیت کا ظہور وحی کے ساتھ متابعانہ ہم آہنگی ہی کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر یہ پیدا نہیں ہوا تو گویا آپ عقل کو، اپنی انفرادی عقل کو عقل کے کلی مقصود کی طرف یکسو کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہم اس سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے اور عقل اور دین کے باہمی تعلق پر مزید اپنے شرکاء سے بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. جاوید صاحب، عقل کے مسلمات جب ہم کہتے ہیں تو اس کا تعین کیسے ہوگا؟ یعنی یہ کوئی تواتر عمل سے ہوگا، یعنی لوگوں کا ایک عرصے سے ایک طرح سے سوچنے کا انداز یا ایک طرح سے بعض حقائق کا منصۂ شہود پر آنا، یہ اس کا تعین کرے گا؟ یہ کیسے ہم مانیں گے کہ یہ بات عقل کے مسلمات اس کو ہم قرار دے سکتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ آپ نے معجزے کی مثال دی، اسی سے اس کو سمجھ لیجئے. میرے سامنے کوئی آدمی اگر یہ بات کہے گا تو میں یہ کہوں گا کہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں یہ خلاف عقل ہے، آپ کی یہ بات خلاف عقل ہے. یعنی یہ مطالبہ کرنا، یہ جو بات کہی ہے یہ خلاف عقل ہے. اصل میں عقل نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ محسوس سے نامحسوس کا استنباط کرے. اگر آپ نے محض محسوسات کا اپنے آپ کو غلام بنا لینا ہے یا آپ عادات کی بنیاد پر عقلی مقدمات قائم کر رہے ہیں تو پھر اصل میں آپ عقل کی قلم رو میں بھی داخل ہی نہیں ہوئے، آپ نے اپنا قدم باہر رکھا ہوا ہے. تو پہلے تو یہ آدمی کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے. ہمارے ہاں اصل میں بہت سے الفاظ کا استعمال بے سوچے سمجھے ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہے. کیسے خلاف عقل ہے؟ پہلے تو یہ پوچھا جائے گا نا، اس پر بہت سے سوالات کیے جائیں گے اور معلوم کیا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ یہ سوالات کریں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کچھ مقدمات ایسے قائم کیے گئے ہیں جو خود عقل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ درست ہے. اب رہ گئی آپ کی بات کہ یہ مسلمات کیسے بنتے ہیں. ظاہر ہے مسلمات اس بنیاد پر بنتے ہیں کہ ہم سب ایک طریقے سے سوچتے ہیں. ساری انسانیت کو اگر توجہ دلائی جائے تو لوگ اس پر متربع ہو جاتے ہیں. اگر کسی بات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ چیز خلاف عقل ہے تو انسانوں کے اندر اس معاملے میں کوئی فہم کا فرق واقع نہیں ہوتا. ایسی چیزیں مسلمات کہلاتی ہیں. مسلمات کے لفظی کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کے مابین اگر یہ بات کی جائے تو ہر آدمی اس کو محسوس کرے گا، ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ ایسے ہی ہے. علم کے مسلمات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اب یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا مسیح علیہ السلام سے 1500 سال پہلے دنیا میں آئے تھے. کوئی آدمی اگر ایک روایت بیان کرے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی اور دونوں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں نے مل کر یروشلم میں دعوت دی، تو یہ چیز علم کے مسلمات کے خلاف ہوگی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے کسی آدمی رویا میں دیکھ لیا ہو تو پھر وہ بتائے گا نا کہ میں نے رویا میں دیکھا ہے. عالم واقعہ میں جب اس کو بیان کیا جائے گا تو آپ فوراً اس پر تنقید کر کے یہ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. تاریخ کی حقیقتیں بھی ایسے ہی. ابھی جس مثال سے ہم نے بات شروع کی تھی معجزات کے باب میں ایک چیز سامنے آتی ہے، جیسے یہی کہ مسلمات تو یہی ہیں کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ رسی سانپ نہیں بن سکتی. تو یہ واقعہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ تو اس مسلمے کے خلاف دکھائی دیتا ہے. جب ایک آدمی یہ بات کہتا ہے تو ہم پوچھیں گے کہ آپ کس بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں. یہ تو اصل میں آپ نے ایک عادت کا مطالعہ بیان کر دیا ہے. ہم پہلے یہ مقدمہ قائم کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. علم و عقل کے دلائل کی بنیاد پر اس پروردگار کی حقانیت ہم ثابت کر دیتے ہیں. جب آپ ایک پروردگار کو مان لیتے ہیں تو اب بتائیے اس کے ساتھ کیا ہونی چاہیے. عقل کیا کہتی ہے؟ کیا اس کو علی کل شیء قدیر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کو بکل شیء علیم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کو علیم بذات الصدور نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر خدا کیا ہوگا؟ اگر پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر وہ حکیم اور دانا ہے، تو اس کائنات کو اس نے بنایا ہے، اس کے قوانین اس نے ترتیب دی ہیں. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گی کہ اس میں تصرف نہیں کرے گا؟ ہاں البتہ ایک بات ہو سکتی تھی کہ وہ خود اس بات کو بیان کر دیتا کہ میں نے اس کائنات کو جن قوانین پر بنا دیا ہے، یعنی آگ ہمیشہ جلائے گی یا پانی ہمیشہ اپنی سطح ہموار رکھے گا، میں نے جن قوانین پر ان کو بنا دیا میں خود بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا.
یہ اگر بات خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا. جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے تو پھر لازماً اس کائنات کے قوانین میں اس کے تصرف کو ماننا پڑے گا. عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا. یہاں میں اس بات کا ذکر کر دوں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتے. ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا، درحال کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ قوانین فطرت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں انسانوں کے ساتھ اس کے بارے میں ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر میں اتمام حجت کے بغیر عذاب نہیں دیتا، تو فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، میں اس کو کبھی تبدیل نہیں کرتا. یا یہ کہا کہ میں نے دنیا ابتلا کے قانون پر بنائی ہے، تو ابتلا کے اس قانون کو میں قیامت تک تبدیل نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ان خاص قوانین کے بارے میں جو انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے جاری قوانین، کائنات میں جو قوانین فطرت ہے ان کے بارے میں یہ آیت ہے نہیں. تو غلط استدلال کیا لوگوں نے. دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی ذات خداوندی کو نہیں مانتا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو پھر اس سے خدا کے وجود پر بحث کی جائے گی. جب وہ مانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات عقل کہتی ہے کہ یہی ہونی چاہیے کہ اس کو حاضر و غائب کا علم ہو، وہ قادر ہو، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہو. پھر اس کے اوپر کوئی پابندی عائد کی جا سکتی ہے تو اس نے خود ہی کرنی ہے. ہم میں سے کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ کرے. احمد جاوید صاحب، حدیث کے بارے میں چونکہ فہم حدیث کی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور اصل سوال یہی تھا کہ حدیث میں کوئی بات عقل و فکر کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. حدیث کے بارے میں ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، وحی غیر مطلوب. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وحی کی شکل وہ ہے جو تلاوت نہیں ہوتی لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی اور حدیث اس کا ذخیرہ ہے، اور ایک شکل وہ ہے جو تلاوت ہوتی ہے جیسے قرآن مجید. تو کیا یہ دو طرح کی وحی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی؟ برادر، اس سوال کا مخاطب مجھے بنانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مطلب میری سمجھ کے مطابق یہ اصطلاح ذرا کچھ زیادہ شدت رکھتی ہے. اس اصطلاح کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہی غیر مطلوب. لیکن میں بعض اسباب کی بنا پر یہ گمان رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا ہے وہ غیر قرآنی بھی ہو سکتی ہے. اس کی دلیل ہم چاہیں گے آپ سے معلوم کریں، لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. احمد جاوید صاحب، اس کی دلیل آپ بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی ہے. دلیل بھی باری لفظ ہے. ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول کا کام ہوتا ہے وحی کی ترسیل، مطلب وحی کو وصول کر کے اس پیغام کی ترسیل اور اس کی تبیین و تفہیم. ٹھیک ہے، تو تبیین و تفہیم بھی حجت ہے، اس کی طرف سے کی گئی تبیین و تفہیم یہ پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا حصہ ہے. ہاں، مطلب رسالت اسی کا نام ہے. یعنی میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں. پیغمبر ہونا کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئے اس کو آگے منتقل کر دے، بلکہ یہ اس کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے کہ اس کی شرح و وضاحت بھی فرمائے. ہاں، رسالت کا حصہ ہے. تو یہ جو تبیین و تفہیم کا حجت ہونا ہے یہ وحی پر بنیاد رکھے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ تبیین و تفہیم بھی اللہ کی تعلیم فرمودہ ہوتی ہے. تو یہ ایک استدلال کیا جا سکتا ہے کہ وحی غیر مطلوب کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی وحی جو الفاظ میں اور پورے اس کے عبادت کے در و بست میں آئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رہی، وہ قرآن کا حصہ نہیں بنی، تو اس کو قرآن کے ظاہر سے مشابہ کرنے کی کوئی کوشش وہ خطرناک ہو سکتی ہے. ایسی اصطلاحات کے استعمال سے ایسی وحی ہو سکتی ہے جو معنوی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے منشا کی طرف ایک قطعی مطلب ہدایت خود رسول کو فرمائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ رسول کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کی ضرورت ہوتی ہے اپنے منصب کی ادائی کے لیے کہ جس میں اس طرح کی رہنمائی اسے مسلسل درکار رہے تاکہ تبیین و تفہیم میں حجت کا رنگ کمزور نہ پڑنے پائے. ورنہ رسولوں سے اجتہادات بھی ثابت ہیں اور ان اجتہادات پر اللہ تعالیٰ کی تصحیح بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ محض اپنی استعداد پر تبیین و تفہیم کر رہے ہیں تو اجتہادات کی تصحیح
ان کی تبیین و تفہیم کو حجت ماننے میں مانے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی تبیین و تفہیم اسی وجہ سے حجت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری طرح رہنمائی میں ہے. ٹھیک ہے. جیسے اس کے کیا شواہد موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور کیا ہم قرآن سے بھی اس کے لیے کوئی دلیل تلاش کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے سورہ شورى کے آخر میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو اس کی 3 صورتیں بالعموم اختیار کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی اشارہ خفی کے طریقے پر بات ان کے دل میں ڈال دیں. دوسرے یہ کہ وہ فرشتہ بھیجیں اور وہ ان پر کوئی چیز وحی کر دے. تیسرے یہ کہ براہ راست وہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے سنیں. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے آگ کے پیچھے سے خود اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، اور ان کی یہ خصوصیت بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا. کلیم اللہ ہیں وہ. تو یہ ساری صورتیں ہیں جن میں وحی ہوتی ہے. کسی پیغمبر کے پیغمبر ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی براہ راست رہنمائی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پیغمبر کو یہ رہنمائی نہ صرف یہ کہ انسانوں تک پہنچانے کے لیے ملتی ہے بلکہ خود اس کی اپنی ذات سے متعلق بھی ملتی ہے. تو قرآن مجید کا مطالعہ کر کے آپ دیکھیے، اس میں بھی اس کے اشارات موجود ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے آپ کو دیا گیا، جبریل امین کے ذریعے سے دیا گیا، وہ باللفظ روایت کے طور پر آیا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں وہ انسانوں تک پہنچایا گیا. اس کو تو آپ وصول کرتے تھے اور انسانوں تک اس کا ابلاغ کر دیتے تھے. لیکن خود قرآن کے بارے میں اور بہت سے معمولات کے بارے میں قرآن مجید میں شواہد موجود ہے کہ آپ پر وحی کی گئی. پیغمبر ہوگا ہی کیسے اگر اس کے اوپر وحی نہیں آئے گی؟ تو لیکن جیسے قرآن تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، تو ما انزل یعنی جو آپ پر نازل ہوا. لوگ کہتے ہیں بہت سارے اہل علم کی اس سے مراد قرآن ہے، تو قرآن کو پہنچانا ہی آپ کی ذمہ داری تھی. اس میں قرآن پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن کو پہنچانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ تو اس آیت میں نہیں کہا گیا. قرآن پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچانے کے لیے آپ کو دی جائے گی اسے آپ پہنچائیں گے. اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجمالی حکم قرآن میں دیا گیا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، آپ دین ابراہیمی کی پیروی کیجیے. لیکن پورے کے پورے دین ابراہیمی میں کیا اصلاح کرنی ہے، کیا اضافہ کرنا ہے، کہاں ترمیم کرنی ہے، کہاں کوئی چیز خراب ہو چکی ہے اس کو درست کرنا ہے، یہ سب آپ نے کس رہنمائی میں کیا؟ بہت کم چیزیں ہیں جس میں قرآن مجید میں براہ راست رہنمائی دی، باقی چیزوں کو ظاہر ہے کہ اللہ کی رہنمائی میں آپ نے کیا. اسی طریقے سے تفہیم و تبیین کے موقعوں کے اوپر بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جہاں آپ متردد ہو کر کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی کی گئی. اس کے مواقع آپ کو جگہ جگہ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. میں اس میں ایک بڑا سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ یہ بات سمجھ سکیں. قرآن مجید کے بارے میں آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ جس ترتیب سے نازل ہوا تھا اس سے بالکل مختلف ترتیب میں اب ہمارے ساتھ پاس موجود ہے. قرآن مجید کا ایک معمولی طالب علم بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے مجبور ہے کہ سورہ بقرہ پہلی یا دوسری سورہ نہیں ہے جو نازل ہوئی، یعنی جو مکیات ہیں وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے اور ان کا مضمون بتا رہا ہے کہ مکے میں نازل ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ اپنے مضمون سے ہیں کہ یہ مدینہ، لیکن قرآن کو دوسری ترتیب دی ہے. اللہ قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دی ہے، یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ ترتیب دے کر اس کی ایک دوسری قرات کی ہے اور آپ پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کریں. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے دی جی، یہ قرآن مجید کہیں نہیں لکھا ہوا. ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کیسے بتایا گیا کہ آپ اس سورہ کو یہاں رکھیے، اس سورہ کو یہاں رکھیے، اس کو اس ترتیب سے بیان کیجیے، وہ وہی قرآن سے باہر آئی تو اس کے تحت قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو، لیکن اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ رہے، جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی، اور آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اجازت چاہتا ہوں.